اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اور مجرد رہنے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہن لباس لاکم و انتم لباسا لن۔ بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم بیویوں کے لباس ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تناکحوا تکثروا فإنی اباحی بکم الامام یوم القیامۃ والو۔ مسلمانوں، نکاح کرو اور اولاد کی کثرت کرو، کیونکہ روز قیامت تمہارے ذریعے اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اگرچہ حمل کا ثقوت ہی کیوں نہ ہو۔ نیز فرمایا، ان اعظم النساء برکات اقلہن مؤونۃ واحسنہن ونوحا واحسنہن فروجا۔ سب سے بڑی برکت والی بیویاں وہ ہیں جس کا بوجھ کم ہو اور وہ حسین چہرے والی اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ تمام مردوں عورتوں پر ہر حال میں نکاح ہے۔ ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ حرام سے بچے اور سنت یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عیال کے حقوق کو پورا کرے۔ مشائخ کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ شہوت کو دور کرنے اور دل کی فراغت حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہیے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نسل کو قائم رکھنے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے تاکہ اولاد ہو۔ اگر اولاد باپ کے سامنے فوت ہو جائے تو وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گی، اور اگر اولاد کے سامنے باپ مر جائے تو اولاد اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے گی۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت امام کلثوم دختر سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیام نکاح ان کے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو دیا، اور ان سے درخواست کی حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، وہ تو بہت کم عمر ہے، آپ بہت بزرگ ہیں، میری نیت تو یہ تھی کہ اسے اچھے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی تعالیٰ عنہما کو دوں۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہلوایا کہ اے ابو الحسن، بڑی عمر کی عورتیں تو جہان میں بہت ہیں، میرے مراد ام کلثوم سے دفع شہوت نہیں ہے بلکہ ثبات نسل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ کل نسابی و حسابی ینقطع بالموت الا نسبی و حسبی، مرنے کے بعد ہی حسب و نسب منقطع ہو جاتا ہے، مگر میرا حسب و نسب باقی رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر حسب و نسب منقطع ہو جاتا ہے مگر میرا حسب و نسب باقی رہتا ہے۔ اس وقت حسب تو مجھے حاصل ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ نسب بھی حاصل ہو جائے تاکہ دونوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مطابعت میں مضبوطی ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کلثوم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا اور ان سے حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تولر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تنکیح النساء علی اربعۃ علی المال والحسب والحسن والدین فألزمکم بذات الدین فإنہ ما استفاد امرأۃ بعد الاسلام خیر من زوجۃ مؤمنۃ موافقۃ یسر بہا اذا نظر الیہا۔ چاروں جہوں کی بنا پر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، مال، حسب، حسن اور دین کے لیے، لیکن تم پر لازم ہے کہ دین والی عورتوں کو پسند کرو، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بہتر فائدہ جو حاصل ہو سکتا ہے وہ مومنہ اور موافقت کرنے والی بیوی ہے، جس سے تمہارا دل خوش ہو جب تم اسے دیکھو۔ مرد مومن ایسی ہی بیوی سے انس و راحت پاتا ہے، اس کی محبت سے دین کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وحشت تنہائی کی ہے اور سب سے بڑی راحت صحبت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہائی کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مرد یا عورت اکیلے رہتے ہوں تو ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جو ان کے دل میں شہوانی کو ابھارتا ہے، اور امن و حرمت کے اعتبار سے کوئی صحبت نکاح کرنے سے بہتر نہیں ہے۔ اگر یکجہتی اور موافقت ہے تو اس میں ذرا بھی سختی و مشغولیت نہیں رہتی، اور جب عورت میں یکجہتی نہ ہو اور غیر جنس سے ہو تو درویش کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل میں غور کرے اور تنہائی کی آفتوں اور نکاح کے درمیان سوچے کہ ان دونوں میں سے کون سی آفت کو آسانی سے دور کر سکتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرے، کیونکہ مجر دو تنہائی رہنے میں دو آفتیں ہیں، ایک تو سنت کا ترک ہے، دوسرا شہوت کی پرورش۔ حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ اس طرح غیر جنس سے نکاح کرنے میں آفتیں ہیں، ایک غیر خدا کے ساتھ دل کی مشغولیت، دوسرے نفسانی لذت کے لیے تن کو مشغول کرنا۔ اس مسئلے کی اصل عزلت و صحبت یعنی خلوت جلوت کے مسئلہ کی طرف رجوع ہے۔ جو شخص خلق کی صحبت چاہتا ہے اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، اور جو خلوت و گوشہ نشینی کا خواہ ہے اسے مجرد رہنا مناسب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سیروا سبق المفردون، دیکھو مجرد لوگ تم پر سبقت لے گئے۔ حضرت حسین بن ابی الحسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہلکے لوگ نجات پا گئے اور بوجھ والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ سے ملنے ایک بستی میں گیا، جب میں ان کے گھر پہنچا تو ان کا گھر نہایت پاکیزہ دیکھا، جس طرح اولیاء کا عبادت خانہ ہوتا ہے۔ اس مکان میں دو محرابین تھی، ایک محراب کے گوشہ میں وہ
بزرگ تشریف فرماتے اور دوسرے محراب میں ایک بوڑھی عورت پاکیزہ اور روشن چہرے والی بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ دونوں کثرت عبادت میں بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرے آنے پر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ 3 دن ان کے یہاں رہا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا، یہ پاک دامن عورت آپ کی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ ایک رشتہ میں تو میری چچا جاد بہن ہے، اور دوسرے رشتہ سے یہ میری بیوی۔ میں نے کہا، ان 3 دنوں میں نے تو آپ دونوں میں غیرت اور بیگانگی دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، 65 سال گزر گئے ہیں اسی طرح رہتے ہوئے۔ میں نے عرض کیا، اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ انہوں نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ ہم بچپن میں ایک دوسرے پر عاشق ہو گئے تھے۔ اس کے والد نے اسے مجھے دینا منظور نہ کیا، کیونکہ ہماری باہمی محبت اسے معلوم ہو گئی تھی۔ ایک عرصہ تک محبت کی آگ میں ہم دونوں جلتے رہے، یہاں تک کہ اس کا والد وفات پا گیا۔ میرے والد اس کے چچا تھے، انہوں نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ جب پہلی رات ہم دونوں یکجاں ہوئے تو اس نے مجھ سے کہا، جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے کہ ہم دونوں ایک ہو گئے۔ اس نے ہمارے دلوں کو ناخوشگوار ابتلاؤں آفت سے نجات دی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک کہتی ہو۔ اس نے کہا، پھر ہمیں آج کی رات اپنے آپ کو نفسانی خواہش سے باز رکھنا چاہیے، جائز کہ ہم اپنی مراد کو پامال کریں، اور اس نعمت کے شکریہ میں ہم دونوں کو خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ دوسری رات میں بھی یہی کہا۔ تیسری رات میں نے کہا، گزشتہ 2 راتیں تو میں نے تمہارے شکر میں گزاری ہیں، آج رات تم میرے شکر میں عبادت کرو۔ اس طرح 65 سال گزر چکے ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کو چھونا تو درکنار کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ چھونا تو درکنار کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ساری عمر نعمت الہی کے شکرانے میں گزار دی۔